السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، آج ہم سبق نمبر 3 کو سٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 کو مکمل پڑھ لیا تھا۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 کی مکمل ویڈیو میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت کی طرف۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر ہم سکھانے والے بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے بڑھتے ہیں سبق نمبر 3 کی طرف۔ سبق نمبر 3 کی طرف بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے اس کا نام دیکھیں گے۔ سبق نمبر 3 کا نام ہے حرکات۔ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اگر حرکات کے بارے میں پوچھا جائے کہ حرکات کیا ہوتی ہیں تو زبر زیر پیش کو حرکات کہا جائے گا۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 کے قواعد یاد کیے ہیں، اسی طرح ان سبق نمبر 3 کے قواعد بھی آپ نے یاد کر لینا ہے۔ ان کو یاد کر لینے سے آپ کے لیے متنی قاعدے کو سمجھنا، سیکھنا اور پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح سبق نمبر 3 کا دوسرا رول ہے، جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حمزہ زبر آ، اس کے اوپر زبر آ گئی، زیر آ گئی حمزہ کے نیچے، حمزہ کے اوپر پیش آ گئی، تو یہ کیا بن گئے؟ متحرک بن گئے۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو، کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے، حمزہ بھی ہو سکتی ہے، با بھی ہو سکتا ہے، تا بھی ہو سکتا ہے، جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہا جائے گا۔ اب زبر کی ادائیگی کس طرح سے ہوگی؟ زبر منہ اور آواز کو کھول کر ادا ہوتا ہے، زیر آواز کو نیچے گرا کر، یعنی ہونٹوں کو تھوڑا سا نیچے کی طرف لے کے جاتے ہیں تو زیر کی ادائیگی ہوگی، اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوگا۔ جب بھی یاد رکھنا ہے کہ زبر کو کس طرح سے، زبر منہ اور آواز کو کھولنا ہے، زیر آواز کو نیچے گرا کر، اور پیش ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوگا۔ اس طرح نیکسٹ رول ہے، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ معروف پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ عربی لہجے میں اس کو ادا کرنا ہے۔ عربی لہجے کے بغیر ادا کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اب جیسے بعض لوگ پڑھتے ہیں با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، یہ ہو گیا جھٹکا، اور لمبا کریں گے اس طرح سے با زبر با، با زیر بی، یہ ہو گیا عربی لہجہ نہیں ہے اس میں۔ تو عربی لہجہ نہیں ہوگا تو وہ چیز غلط ہو جائے گی، وہ مجہول ہو جائے گی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے، یعنی عربی لہجے میں ہی ہمیشہ ادائیگی ہوگی۔ اسی طرح نیکسٹ رول ہے، الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے۔ یہ بات بھی آپ نے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لینی ہے کہ جب بھی الف پر کوئی حرکت آ جائے گی تو اس کو حمزہ پڑھا جائے گا۔ نیکسٹ رول ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہ تھے سبق نمبر 3 کے قواعد۔ ان کو آپ نے اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لینا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں، سیکھنے میں اور پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم شروع کرنے لگے اپنی پہلی لائن، سبق نمبر 3 کی پہلی لائن ہم آج شروع کریں گے۔ سب سے پہلا حرف ہے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ حمزہ کو ہمیشہ تھوڑا سا جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے۔ آگے لیسن میں ہم حمزہ ساکنہ بھی پڑھیں گے، حمزہ ساکنہ کو تھوڑا زیادہ جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے۔ ایک اور چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ حمزہ کے اوپر، حمزہ کو جب بھی پڑھیں گے اس کو جھٹکا دے کر ہی پڑھنا ہے، اور عربی لہجے کے مطابق ہی اس کی ادائیگی، یعنی اس کو معروف پڑھا جائے گا۔ عربی طریقے کے مطابق پڑھنے کو معروف کہا جائے گا۔ اب اگلا ہے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ ان کو لمبا نہیں کرنا ہے، ان کو کھینچنا بھی نہیں ہے اور ان کو جھٹکا بھی نہیں دینا ہے۔ ان کو سمپل طریقے سے آرام آرام سے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے۔ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ ہماری تیسری لائن ہے جیم زبر جا،
جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، ح زبر ح، ح زیر خی، ح پیش ہو، ح خی ہو، خ زبر خا، خا زیر خی، خا پیش ہو، خا خی ہو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، زا زی زو، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو۔ اس طرح ہم نے یہ رول پڑھا تھا سبق نمبر 3 میں کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر یعنی موٹا، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہ رول آپ نے ساتھ ساتھ یاد کرنے ہیں تاکہ آپ کو سیکھنے، سمجھنے اور پڑھنے میں آسانی ہو، اور قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ تو پیارے بچوں، جب بھی آپ نے سبق پڑھنا ہے اس کو بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ بلند آواز سے پڑھنے سے آپ کے تلفظ بہتر ہوں گے۔ ہا اور ہا کی ادائیگی اگر صحیح نہ ہوئی تو غلطی ہو جائے گی، تو اس لیے بلند آواز سے پڑھنے سے تلفظ میں بہتری آئے گی اور حروف یا تلفظ صحیح طرح سے ادا ہو جائیں گے۔ اس طرح سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 میں جو قواعد آپ نے پڑھے، اب سبق نمبر 3 کے قواعد آپ نے یاد کر لینے ہیں تاکہ آپ کو قواعد کو پڑھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے مدنی قاعدے کو پڑھنا آسان ہو جائے۔ جب تک قواعد یاد نہیں ہوں گے آپ کو پڑھنا مشکل لگے گا۔ سمپل طریقے سے تو انسان پڑھ ہی لیتا ہے، لیکن جب تک قواعد یاد نہیں ہوں گے سبق کو سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ جب مشکل ہوگی تو ہمیں یاد کرنے میں بھی مشکل ہوگی، تو اس لیے ہمیں سبق کے تمام قواعد کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، حمزہ زبر آ سے لے کر را پیش رو تک۔ کل انشاءاللہ ہم نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اور ہمارا آگے کا سبق ہوگا زا زبر زا سے لے کے فا پیش فو تک۔ تو کل ہم انشاءاللہ سبق نمبر 3 کے باقی حصے کو مکمل کر لیں گے۔ اس طرح جس طرح سبق نمبر 1 اور 2 کے سبق نمبر 2 کو 3 پارٹ میں مکمل کیا، اسی طرح سبق نمبر 3 کو بھی ہم 3 پارٹ میں مکمل کریں گے تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سب کچھ سمجھ آ جائے اور آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر ویڈیو میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ آپ کے بتانے سے میری اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔